قصہ ایک شہزادی کا از اے کمپلیٹ ناولٹ بائی سمیرہ سرفراز۔ شاہتاج کی شادی اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، حالانکہ وہ خود کسی کے لیے مسئلہ نہ تھی۔ تعلیم یافتہ، رنگ و روپ میں یکتا، ناز و انداز اس کے سب شہزادیوں جیسے تھے۔ وہ اپنے والدین اور تایا کی فیملی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم تھی۔ ایک پھپھو تھیں جو اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہتی تھیں۔ والدین نے اس کی تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ غیر معمولی سنجیدگی دکھائی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، ہمیشہ نمایاں کامیابی حاصل کرتی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا اس کا خواب تھا، جس میں وہ بالآخر کامیاب ہو گئی تھی۔ خوش لباس، خوش شکل اور با اعتماد سی شاہتاج بہروز جب یونیورسٹی کی راہداریوں سے گزرتی تو کئی دل ایک ساتھ دھڑکتے، کئی نگاہیں پلٹنا بھول جاتی، مگر ادھر ناز کا یہ عالم تھا کہ ایک نگاہیں غلط سے بھی نوازنا گوارا نہ کرتی۔ پھر یوں ہوا کہ انجینئرنگ کے آخری سال میں اس کے سینئر شہراز مصطفیٰ نے ہمت کر کے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ اچھے خاندان کا چشم و چراغ تھا، اپنا کاروبار تھا، ڈگری اضافی خوبی کے طور پر حاصل کر لی تھی۔ مناسب قد و قامت اور چہرے پر سیاہ داڑھی رکھے وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے شاہتاج کو کچھ ایسے برے بھی نہ لگے۔ پھر وہ رشتہ لانے کی اجازت مانگ رہے تھے، دوستی کی پیشکش ہرگز نہیں کر رہے تھے۔ وہ کوئی دبو لڑکی تو تھی نہیں جو گھبرا کر ستون کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ اپنا فون نمبر دیجیے، گھر پہ بات کر کے انفارم کر دوں گی۔ سپاٹ چہرے اور بے نیاز سرمئی آنکھوں سے انہیں تکتی ہوئی وہ شہراز مصطفیٰ کو بڑی غیر روایتی سی لگی، مگر وہ اسے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے، سو دل میں کوئی بھی غلط خیال نہ آیا۔ وہ نمبر لے کر پلٹ گئی۔ 2 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد وہ انہیں گھر آنے کا عندیہ دے چکی تھی۔ بقول تایا ابو کی بیٹی میرب کے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو روایتی لڑکیوں کی طرح کمرہ بند کر کے منہ پر لیپا پوتی کرنے کے بجائے شاہتاج صاحبہ اپنی 95 کی مارگلا میں شہر کے سب سے اچھے بیکر سے چائے ناشتے کا سامان لینے گئی تھی، اور اس لمحے شراز کی امی ڈرائنگ روم میں لڑکی کے دیدار کی منتظر تھیں۔ لڑکی اس لمحے سامان سے لدی پھندی باہر سے اندر داخل ہوئی تھی۔ سوری بابا، پہلے بیکری پر پھر پیٹرول پمپ پر از حد رش تھا، پورا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا میرا۔ آپ کو تو پتہ ہے آنٹی، آج کل شہر میں گاڑی چلانا جہاد پہ جانے جتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ مشترکہ سلام جھاڑ کر ماں باپ کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا وہ بے حد نارمل انداز میں باتیں کرتی ہوئی شراز کی امی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ گھر کا سودا صرف آپ ہی لاتی ہیں بیٹا؟ انہوں نے ایک جتاتی نگاہ شہراز پہ ڈال کر شاہتاج سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بہن، بس وہ آج ذرا احمر گھر پہ نہیں تھا تو اس لیے۔ بابا نے گھبرا کر وضاحت دی۔ کیا کہتے بیٹی کو خود ہی ہر جگہ سینگ پھنسانے کی عادت ہے؟ وہ کسی دوسرے سے مدد لینا گناہ سمجھتی ہے؟ بات یہ بھی نہیں ہے آنٹی، میں اپنے ذاتی کام کسی سے نہیں کرواتی۔ احمر بھائی میرے کزن ہے، میرے نوکر نہیں۔ اور میرے اپنے بھائی کو آپ نے دیکھا ہے، وہ مینٹلی تھوڑا سلو ہے، باہر کے کام نہیں کر سکتا، اور بابا کی صحت اب اس قابل نہیں کہ میں ان پر یہ ذمہ داریاں ڈالوں۔ چند سال پہلے ان کی ایک ٹانگ تقریباً ضائع ہو گئی تھی ان کی جاب کی وجہ سے۔ وہ سچ بولتی تھی اور بلا جھجک بولتی تھی۔ اس کے بابا چند سال پہلے تک بالکل نارمل تھے۔ وہ کم پڑھے لکھے تھے، فیکٹری میں مشینوں پر کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مشین کی چیکنگ کے دوران ان کی ایک ٹانگ حادثاتی طور پر چلتی مشین کے اندر آ گئی تھی۔ وہ کٹی تو نہیں تھی مگر چلنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی، سو اب وہ گھر پر رہتے تھے۔ شکر تھا گھر اپنا تھا، بڑے بھائی بہت اچھے تھے اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر کے 3 کمرے کرائے پر دے رکھے تھے، سو گزر ہو رہا تھا۔ شاہتاج ٹیوشنز دیتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جو یوں تو بالکل ٹھیک تھا، مگر پری میچور پیدائش کے سبب دماغ کے کچھ خلیے صحیح طرح بن نہیں سکے تھے۔ باتیں دیر سے سمجھتا تھا، جیسے تیسے پڑھ رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس کا مستقبل کچھ نہیں تھا۔ شہراز مصطفیٰ کی قسمت تھی کہ ان کی ماں کو شاہتاج کی صاف گوئی بھا گئی۔ جلد منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ آخری سیمسٹر چل رہا تھا، سو چند مہینوں بعد وہ بھی تمام ہوا، مگر شاہتاج کے دماغ میں کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ اسے بہت اچھی فرم میں جاب آفر ہو گئی۔ اس نے بنا کسی سے مشورہ کیے جاب قبول کر لی۔ شراز کے گھر مٹھائی پہنچا کر اب وہ بابا اور تایا ابو کے نرگے میں تھی۔ ایک طرف احمر ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اگر تم یہاں سے چلی گئیں تو ہم چاچو کو گھر سے نکال دیں گے، یا خدا نہ خواستہ انہیں فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ احمر نے بمشکل غصہ قابو کر رکھا تھا۔ یہ صحیح تھا، اس نے جاب بنا بتائے کر لی تھی، مگر وہ معلومات لے چکا تھا۔ فرم کی شہرت اچھی تھی اور شاہتاج کی سیلری بھی،
احمد بھائی پلیز، میں ایسا ہرگز نہیں سوچتی، مگر یہ میرا فرض ہے، آپ لوگوں کا نہیں۔ مجھے کچھ سیونگز کرنے دیں بابا اور پہلاج کے لیے۔ وہ بہت اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ مگر بیٹا، ہم نے شراز کی امی سے یہی طے کیا تھا کہ تمہاری تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کی تاریخ دے دیں گے۔ تایا ابو نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ تایا ابا، میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی، سال 6 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا تو انہیں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کی اپنی منطق تھی۔ اگلے دن شراز کو بلایا گیا۔ وہ بیچارہ وہاں ماں کی سن کے آ رہا تھا، یہاں شاہ تاج کا فیصلہ سنا تو اس کو حق پر سمجھتے ہوئے پھر ماں کو ہی منانے لگ گیا۔ یہ معاملہ بھی نپٹا تو شاہ تاج کی نوکری چل پڑی۔ 1 سال میں ہی اس کی تنخواہ احمد کے برابر ہو گئی۔ گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ تایا ابا بھی اس کی ترقی سے خوش تھے تو بابا اور امی بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے۔ امی کو بچت کی عادت تھی، کئی کمیٹیاں ڈال دی تھیں، کبھی نیا کارپیٹ آتا، کبھی نئی الماری۔ بابا کو چھوٹا سا جنرل سٹور بھی کھلوا دیا۔ وہ بھی مصروف رہنے لگے۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ شراز کی امی عمرہ کرنے جا رہی تھیں۔ جاتے جاتے بابا کے کان میں شادی کی بات ڈال گئیں، جو وہ اپنی واپسی کے فوری بات کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ امی کو ایک دن موسمی بخار نے آ لیا۔ وہ سیدھی سادی عورت تھیں، اپنی زمین سے جڑی رہنے والی۔ بنا کسی کو بتائے محلے کے مشہور ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں کہ بقول ان کے اس کی دوا انہیں موافق آتی تھی۔ ڈاکٹر نے نئی آنے والی کوئی اینٹی بائیوٹک انہیں بھی ٹکا دی، جو وہ آج کل سبھی مریضوں کو دے رہا تھا۔ بخار 2 دن اتر کر پھر چڑھ گیا اور اب کی بار گردے کا انفیکشن بھی ساتھ لے آیا تھا۔ طبیعت زیادہ بگڑی تو انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا، مگر وہاں مزید کچھ پیچیدگیوں کا انکشاف کیا گیا۔ امی کی رنگت تانبے جیسی ہوتی جا رہی تھی اور جسم غبارے کی طرح پھول رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لوگوں کے مشورے سے بڑے ہسپتال لے گئے، جہاں انہوں نے انکشاف کیا کہ اول جو دوا انہوں نے کھائی تھی یہ اسی کے مضر اثرات ہیں۔ انہوں نے ایڈمٹ تو کر لیا مگر مکمل علاج وہ بھی نہ کر سکے۔ امی کا جسم اتنا پھول چکا تھا کہ پلنگ پر لیٹتی تو پلنگ چھپ جاتا۔ گھر تتر بتر ہو کے رہ گیا۔ شاہ تاج نوکری دیکھتی یا گھر کہ بابا اور بھائی ایک حد سے زیادہ اس کے کسی کام کے نہ تھے۔ دائی امی کا پورشن الگ تھا، پھر بھی وہ ہر ممکن حد تک مدد کرتی، مگر گھر کا نظام گھر کی عورت ہی چلا سکتی تھی۔ ہسپتال کا خرچ بہت زیادہ تھا اور وہ سفید پوش لوگ، تایا ابا اور احمد بھائی کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ گھر کی ساری بجٹ ٹھکانے لگ گئی۔ شاہ تاج نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی، مگر امی کی طبیعت سنبھل کر نہ دی۔ وہ انہیں چھوڑ کر کیسے جاتی؟ آخر نوکری سے فارغ کر دی گئی۔ اسے غم نہیں تھا، بس اس کی ماں بچ جاتی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1-2 مہینے کی بھاگ دوڑ میں وہ یوں چٹ پٹ ہوئیں کہ کسی کو یقین نہ آیا تھا۔ اپنے بابا اور بھائی کا خیال رکھنا تاج، تم میری اچھی والی بیٹی ہو۔ ماں کے آخری الفاظ اس کے سینے میں کھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا تھا۔ لوگ روتے ہوئے اسے گلے لگاتے تو وہ ایک لمحے میں بدک کے پیچھے ہو جاتی۔ اسے کمزور ہونے سے ڈر لگتا تھا اور وہ کمزور نہیں تھی۔ شہراز اچھی فطرت کا انسان تھا، جس طرح اور جتنا ممکن ہوتا اسے سہارا دیتا۔ وہ اس کی پسند تھی۔ وہ اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا چکا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ ایک مخصوص فاصلہ تاحال ان کے درمیان تھا۔ شاہ تاج بہروز اپنی حدود آپ طے کرتی تھی اور اسے پار کرنے کی اجازت اس نے اب تک شراز کو بھی نہیں دی تھی۔ شراز کی والدہ جو عمرے سے واپسی پر اس کی شادی کی تیاریوں کا سوچ رہی تھی، یہاں کی کایا پلٹ پر حیران پریشان رہ گئیں۔ امی کے انتقال پر سب نے انہیں شاہ تاج کی دل جوئی کرتے دیکھا تھا اور سب ہی بابا کو جلد اس کی رخصتی کا مشورہ دے رہے تھے۔ کچھ دن ان سب کو سنبھلنے میں لگ گئے۔ ہوش آیا تو احساس ہوا کہ اب نہ گھر چلانے والی ہے نہ سنبھالنے والی۔ شاہ تاج کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ گھرداری اسے خاک نہیں آتی تھی۔ جب سے اب تک دائی امی ہی پکا کے بھیج رہی تھی، مگر کب تک؟ گھر کی صفائی اور برتن وغیرہ پہلاج کر لیتا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی امی کے ساتھ ان کاموں میں لگا رہتا تھا۔ وہ کچھ دن تک سب معاملات پہ غور کرتی رہی، پھر جو پہلا کام سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس نے پھر نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور اس بار کسی نے اسے نہیں روکا۔ سب جانتے تھے وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ ادھر شراز کی امی نے مہینہ بھر صبر کر کے پھر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ ان کے دل کو کھٹکا لگ چکا تھا۔ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہ آتا تھا۔ آنٹی، آپ دیکھ رہی ہیں میرے گھر کے حالات، میں کس کے سہارے چھوڑ دوں اپنے باپ بھائی کو؟ وہ بے یقینی سے انہیں تکنے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو بیٹا جیسے تمہارے ابا سڑک پہ بیٹھے ہیں، خیر سے اپنے گھر میں ہیں، اور تمہارے تایا بڑے اچھے انسان ہیں، وہ دیکھ لیں گے سب۔ شراز کی امی کا لہجہ اس بار اکتاہٹ لیے ہوئے تھا۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں بابا اور پہلاج کا خیال رکھوں گی، اور اپنے گھر کے حالات میں کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر جانتی ہوں۔ شراز کی امی کے ماتھے کے بل دگنے ہو گئے۔ اس کا صاف، مضبوط اور اٹل لہجہ انہیں سراسر ہٹ دھرمی لگا۔
اپنے بابا کو بلاؤ۔ وہ جو ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی چونک گئی۔ کسی انہونی کے احساس سے وہ انہیں غور سے دیکھتی ہوئی بابا کو بلانے چلی گئی۔ معاف کیجیے گا بہن، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ آئی ہیں۔ بابا اندر آ کر آداب میزبانی نبھانے لگے۔ برا مت مانیے گا بھائی صاحب، میں صاف بات کرنے آئی ہوں۔ منگنی کے ایک ڈیڑھ سال میں نے آپ کی بیٹی کی ہر بات مانی ہے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی پسند تھی۔ میں مانتی ہوں آپ پہ کڑا وقت ہے، مگر کبھی آپ بھی تو میری جگہ خود کو رکھ کے سوچیں۔ مجھے بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے، میرے بھی خاندان والے ہیں، اور کتنا آپ مجھے ذلیل کریں گے۔ وہ شدید بیزار تھیں۔ شاہ تاج کی نا نے انہیں شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ اللہ نہ کرے بہن، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ بابا گھبرا گئے۔ بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا، اور کیسی باتیں کروں؟ 1.5 سال میں آپ اپنی بیٹی کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر سکے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو میرے بیٹے کو کیوں پھنسایا؟ وہ آج پھٹ پڑی تھی۔ معاف کیجیے گا آنٹی، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں پھنسایا، وہ خود میرے پاس پیغام لے کے آئے تھے۔ شاہ تاج کی تو انا بلبلا اٹھی تھی۔ تاج تم چپ رہو۔ بابا کو غصہ آنے لگا۔ بس آج اس معاملے کو آر یا پار کریں، میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ آپ لوگوں کے مسئلے ساری عمر ختم نہ ہوئے تو میں کیا ساری عمر اپنے بیٹے کو بٹھائے رکھوں گی؟ آج گویا ہر حجاب اٹھ گیا تھا۔ شاہ تاج نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بابا کو کسی کی منتیں کرتے دیکھنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ تو ٹھیک ہے آنٹی، یہ لیجیے۔ اس نے ان کے سامنے 2 زانوں ہوتے ہوئے انگوٹھی انگلی سے اتار کر ان کے آگے رکھ دی۔ ایک پل کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بابا کو تو سکتا ہوا ہی شراز کی امی کو بھی چپ لگ گئی۔ جو شخص میرے آج میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اسے اپنے کل کا ساتھی بھی نہیں چن سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ غلط نہیں ہیں، آپ کو پورا حق ہے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا، مگر میرے لیے خوشی کا مطلب صرف شادی نہیں ہے۔ I'm sorry، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ شراز کی امی کو صرف ایک لمحے کے لیے افسوس نے گھیرا، مگر یہ بے عزتی ان کے لیے زیادہ بڑی تھی کہ ان کے اتنے قابل بیٹے کو ایک لڑکی ایسے ناقدری کرتی کہ خود انگوٹھی اتار کے ان کے ہاتھ پہ رکھ گئی تھی۔ آپ کی خاموشی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ہم نوا ہیں۔ پاپا کے جھکے سر پر مزید خاک انڈیل کر وہ یہ دہلیز پار کر گئی تھیں، پھر کبھی نہ پلٹنے کے لیے۔ چین پڑ گیا نا تمہیں میری معذوری کا تماشا لگا کے؟ اس دن کے لیے اتنا پڑھایا تھا کہ ساری دنیا کو اپنے پیروں تلے رون دو۔ میری محبت اور اعتماد کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے تاج۔ آج سے پہلے میں نے خود کو کبھی اتنا لاچار محسوس نہیں کیا۔ بابا اس کے کمرے کے وسط میں کھڑے برس رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دونوں کا خیال رکھے گی، مگر لگتا تھا اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ جتنا اور جو کچھ کہنا تھا وہ شراز کی امی کے سامنے کہہ چکی تھی۔ شام کو تایا ابو، تائی امی اور احمر بھائی آئے تھے۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں، ایک بار لڑکی کے قدم باہر نکل گئے پھر وہ کبھی نہیں رکتی۔ یہ تایا ابو تھے۔ ایسی بھی کون سی آفت پڑ گئی تھی جو تم نے رشتہ ہی توڑ دیا؟ کوئی اور بات تھی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ یہ تائی امی تھیں۔ اس نے سب کی لان تان سن لی تھی، خلاف عادت۔ احمد کو اس کی خاموشی بہت محسوس ہوئی، مگر وہ ہمت نہیں کر سکا کہ کوئی سوال کرتا۔ کئی دن یوں ہی بے کیفی میں گزر گئے۔ شاہ تاج کو ایک بہت اچھے اور مشہور ادارے سے لیٹر موصول ہو گیا۔ اس نے بنا تعامل نوکری شروع کر دی۔ ایک دن شام میں آفس سے نکلتے ہی اسے اپنے راستے میں حائل شراز مصطفیٰ نظر آ گیا۔ وہ نظر انداز کر دینا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی۔ آنکھوں میں لکھی تحریر نافہم نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف چل دیا تو شاہ تاج بھی کسی احساس کے تحت اس کے پیچھے ہو لی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے میں اتنا بھی اعتماد نہیں کر سکی مجھ پہ کہ رشتہ ختم کرنے سے پہلے مجھے انفارم ہی کر دیتی۔ میں نے کب تمہارا ساتھ نہیں دیا شاہ تاج؟ تمہاری طرف سے کبھی کوئی پیش رفت نہ ہونے کے باوجود بھی میں ہمیشہ پر امید رہا، کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم آج بھی مجھ سے اتنے ہی فاصلے پہ کھڑی ہو جتنی اول روز تھی۔ تمہاری ہر مشکل میں ساتھ دیتا مگر مجھے ہم سفر تو رہنے دیتی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ شاہ تاج سے ایک لفظ نہ کہا گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس شخص کی لاکھ اچھائیوں کے باوجود اس سے محبت نہیں کر سکی۔ خیر، میں جانتا ہوں تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں، میں بھی تمہیں مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، اچھی لڑکی۔ وہ 90 تلے قدم اٹھاتا لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے ماننا پڑا کہ وہ ایک اچھا انسان واقعی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ تائی امی نے میرب کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا۔ تایا ابا کے کسی پرانے دوست کا بیٹا تھا، پولیس میں تھا اور بڑے اچھے عہدے پر تھا۔ میرب اس سے 3 سال چھوٹی تھی، گریجویشن کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اچھے مزاج کی لڑکی تھی مگر شاہ تاج کے لیے دیے رویے کے سبب اس سے کلوز نہیں ہو سکی تھی۔ امی کے انتقال کو 8واں مہینہ تھا۔ پچھلے ماہ شراز مصطفیٰ کی شادی کا کارڈ انہیں TCS سے موصول ہوا تھا، جو یقیناً یہ جتانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو واقعی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔
شاہتاج نے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ کارڈ دیکھا تھا اور اپنی فائلوں پر جھک گئی تھی۔ واقعی بڑے کم ظرف لوگ تھے، یہ کارڈ بھیج کر تو انہوں نے اپنی اوقات بتا دی۔ یہ احمد بھائی کے ریمارکس تھے۔ بس اب بھول جاؤ جو ہوا، آئندہ یہ ذکر کوئی نہ کرے۔ کچھ معاملات نصیبوں سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ تایا ابا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ محجوب سی ہو گئی۔ چلو آصفہ، اب تم بھی بچی کو گلے لگا لو۔ تایا ابا نے تائی امی کو مخاطب کیا۔ میں نے کب اس سے بیر لگایا ہے؟ یہی ہمیں اپنا نہیں سمجھتی۔ دیکھو اناڑی پن میں اپنے کتنے ہاتھ جلا لیے اس نے۔ مجھ سے کہتی تو کیا میں منع کر دیتی؟ مگر وہی اس کی نام نہاد انا۔ تائی امی کی جھاڑ میں اپنائیت تھی۔ سب کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھوں پر گئی۔ واقعی وہ اتنے دنوں سے آفس سے آ کر کچھ نہ کچھ پکانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ اکثر میرب دوپہر کو کھانا دے جاتی تھی، مگر اسے نہ جانے کیوں یہ بھی احسان لگتا تھا۔ بابا کو اس پر بے طرح پیار آتا، مگر اس کو سزا دینے کے خیال سے اتنے ماہ سے اس کے ساتھ رویہ سخت رکھا ہوا تھا، آج خود کو روک نہ سکے اور بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ منہ پکا کیے ہر آنسو اپنے دل پر گراتی رہی۔ بس ایسے ہی تھی وہ۔ مطلع صاف ہوا تو تائی امی نے باہر کی کئی ذمہ داریاں اسے سونپ دیں، یعنی میرب کی شادی کی شاپنگ وغیرہ اس نے کھلے دل سے قبول کر لی۔ انہی دنوں پھپھو کی آمد کا گلگلہ اٹھا۔ وہ میرب کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہی تھی۔ گھر میں نئی ہلچل مچ گئی تھی۔ شاہتاج کو جاب نے الجھا رکھا تھا۔ اس سے فراغت ملتی تو تائی امی کے سونپے کام نپٹاتی رہتی۔ یوں بھی وہ لوگوں سے ہجوم سے گھبراتی تھی، سو پھپھو کے آنے کی کم از کم اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ جس دن پھپھو کی فلائٹ تھی اس دن وہ چند اہم میٹنگز کی وجہ سے ایسی مصروف ہوئی کہ سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ آفس سے نکلی تو شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ گھر پہنچنے تک اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر میرب چلی آئی تھی۔ تم یہیں ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ کھانا لے کے آئی تھی، امی نے بھجوایا تھا، اور آپ کے اوپر والے کمروں کی صفائی وغیرہ کروا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گیٹ بند کرتی ہوئی کہنے لگی۔ اوپر کی صفائی کیوں؟ ابھی تو کرایہ داروں کے جانے کے بعد بابا نے کلر وغیرہ کروایا تھا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی کہ اس وقت اوپر کے کمروں کا کیا ذکر؟ وہ پھپھو یہیں رکیں گی، شادی تک تو چاچو نے ہی کہا تھا کہ اوپر کے کمرے ان کے لیے تیار کر دوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ یوں بھی وہ شاہتاج کے مزاج سے خائف رہتی تھی، اور جب سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ بابا نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ سینڈل اتار کر لاؤنج میں ہی ڈھیر ہو گئی۔ میرب دوبارہ جا چکی تھی۔ بابا اور پہلاج بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ خود اتنی تکی ہوئی تھی کہ کسی کی بھی خبر لیے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں آ کر بے خبر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ ایک شور سے کھلی۔ کوئی بری طرح اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، وہ دیر تک سونے کے موڈ میں تھی۔ یہ شور اسے جتنا ناگوار گزرا وہی جانتی تھی۔ الماری کے لاک پر اٹکا دوپٹہ کھینچ کر گلے میں ڈالتے ہوئے وہ ایک عالم تیش میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کھلتے ہی ایک اجنبی صورت نے اسے حیران کر دیا۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے یہ جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں، بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ ایک تو صورت اجنبی، اس پر اس کی فرمائش، وہ اسے جتنا برا لگ سکتا تھا لگا۔ دیکھو، مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، کوئی بھی لڑکی مجھے پہلی بار دیکھ کے ایسے ہی کھو جاتی ہے، مگر مجھے پہلے ناشتہ دے دو، پھر جب تک چاہو مجھے دیکھتی رہنا، میں اب یہی ہوں۔ اس کی خاموشی سے دیکھنے پر وہ پتہ نہیں کیا سمجھا۔ شاہتاج کو جون میں آنے میں بس ایک لمحہ لگا۔ آپ کی تعریف؟ شدید ناگواری سے اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ اوفو بھائی، کر لینا تعریفیں بھی، مگر پہلے مجھے ناشتہ۔ اس جنم کے بھوکے نے اسے عاجز ہی تو کر دیا تھا۔ اوہ شٹ اپ، میری طرف سے مر جاؤ بھوک سے، میں تمہاری نوکر ہوں؟ نہ جان نہ پہچان، صبح صبح آفت کی طرح نازل ہو گئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھٹ پڑی اور دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ شاہزین چونک کر پیچھے ہٹا۔ ایک مبہم مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا تھا۔ جب بھی سیڑھیوں سے میرب نے شکل دکھا کے اسے اشارے سے پوچھا تھا، شاہزین مصنوعی خوف سے کان کو ہاتھ لگاتا اس کے پیچھے اوپر آ گیا۔ شاہتاج کی نیند اڑ چکی تھی۔ وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ اپنے حساب سے نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ 11 بج رہے تھے، مگر بہرحال اسے اس طرح اٹھائے جانے پر جو غصہ تھا وہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اسے تو گھر میں کبھی بابا تک کام کے لیے نہ اٹھاتے تھے۔ اس اجنبی کو اس کمرے کا رستہ کس نے دکھا دیا تھا؟ اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ لندن سے آئے نمونوں میں سے ایک ہے، مگر اتنا بدتمیز اور منہ پھٹ، سارے لندن کی تہذیب پر لعنت بھیج کر وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کیسی رہی اپنی کزن سے پہلی ملاقات؟ اوپر آتے ہی احمد نے اشارے سے اس سے پوچھا۔ زبردست بے عزتی کروا کے آ رہے ہیں زین بھائی۔ میرب نے فوراً سارا قصہ احمد کی گوش گزار کر دیا۔
میں نے کہا تھا تم سے اس کی نیند کوئی خراب کر دے تو وہ آگ لگا دینے کے در پہ ہو جاتی ہے، مگر تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا اسے چھیڑنے کا، احمد نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ چلو یار کوئی بات نہیں، پہلی ملاقات تھی، حساب پھر برابر کر لیں گے۔ شاہزین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم کہاں تھے جب سے؟ بھائی جان تمہارا پوچھ رہے تھے۔ جب ہی پھپھو وہاں آ نکلی، وہ امی میرا فون نہیں مل رہا تھا تو وہی ڈھونڈ رہا تھا نیچے، اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ احمد اور میرب ہنسی چھپانے لگے۔ یہ شاہ کب تک اٹھے گی میرب؟ اسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں، رات فلائٹ اتنا لیٹ تھی کہ تب تک وہ سو چکی تھی۔ کیا سوچتی ہوگی بچی کہ میں نے اس کی ماں کا پرسہ تک نہیں دیا اسے؟ پھپھو بڑی خوش مزاج اور گھلنے ملنے والی تھی، چند گھنٹوں میں ہی یہاں ایسے ایڈجسٹ ہو گئیں گویا ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہوں۔ کل وہ رات آئی بھی لیٹ تھی پھپھو، میں جا کے دیکھتی ہوں ابھی، میرب سعادت مندی سے کہتی ہوئی نیچے آ گئی۔ شاہتاج فریش سی نکھری کچن میں چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ رہنے دیں آپی، چائے مت بنائیں، میں نے آپ کا ناشتہ اوپر تیار کر دیا ہے، میرب نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ کیوں بنایا تم نے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اس کا مزاج اب بھی برہم ہی تھا، اوپر سے سنائی دیتی وہ شناسہ آواز اسے برابر غصہ دلا رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے آپی، امی نے پھپھو کی وجہ سے ناشتے پر خاصا اہتمام کروایا تھا، سب نے ساتھ ہی ناشتہ کیا ہے، چاچو اور پہلاج بھی اوپر ہی ہیں، پھپھو بھی کئی مرتبہ آپ کا پوچھ چکی ہیں، اسی لیے میں آپ کو بلانے آئی تھی۔ میرب نے نرمی سے وضاحت دی۔ کون کون آیا ہے لندن سے؟ اس نے چائے کے برتن واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرب نے سر نیچا کر کے مسکراہٹ روکی۔ بس پھپھو اور ان کے بیٹے شاہزین بھائی، اور کوئی نہیں آیا؟ ان کے تو 2 بچے اور بھی تھے نا؟ اس نے جیسے ذہن پر زور ڈالا۔ تھے نہیں ہیں الحمدللہ، مگر بڑے بیٹے پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے باہر گئے ہوئے ہیں، اور بیٹی کا سیمسٹر چل رہا ہے، اس لیے وہ انکل کے ساتھ وہیں ہے، تو بچ گئے پھپھو اور زین بھائی۔ اچھا بس تم تو ان کی فیملی کی آفیشیل اسپوک پرسن لگ رہی ہو۔ اب چلو بھی۔ اپنے مخصوص مغرور انداز میں اسے لتاڑتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ ایک مشترکہ سلام جھاڑ کر وہ سیدھی پھپھو کی طرف بڑھی جو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لائٹ گرین کلر کے پرنٹڈ لان کے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر میں اس کا دمکتا رنگ جیسے روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں اور شہد رنگ بال پشت پہ بکھرائے وہ کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں عجیب بے نیازی تھی، چہرے پر ہر درجے خود اعتمادی، نگاہ اٹھا کے بات کرتی وہ انہیں مختلف تو لگی تھی مگر بے باک نہیں۔ ماشاءاللہ جیتی رہو۔ بے اختیار اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہاری ماں کی وفات پر کوشش کے باوجود نہیں آ سکی۔ لندن میں ان دنوں بم دھماکوں کی وجہ سے کسی غیر ملکی کو ویزا جاری نہیں کر رہے تھے، بس وہاں اکیلی تڑپتی رہی۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ شاہتاج نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا۔ اٹس اوکے پھپھو، میں سمجھتی ہوں۔ انہیں کندھے سے لگا کر اس نے بالکل نارمل انداز میں کہا تھا، کیونکہ اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کے آنے یا نہ آنے سے۔ وہ لوگوں سے امیدیں نہ رکھنے کی قائل تھی، سو اسے دکھ بھی کم ہی ہوتا تھا۔ اپنا ناشتہ ٹرے میں سجا کر جس لمحے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، نظر سیدھی سامنے بیٹھے شاہزین سے ٹکرائی۔ ان کٹارے نینوں والی حسینہ کو دیکھ کر ایک پل کو وہ جھٹک ہی تو گیا۔ اس نے جن تیز نظروں سے شاہزین کو گھورا تھا وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ غصہ ابھی باقی ہے میرے دوست، مگر کسی بھی رویے کا اظہار کیے بغیر وہ اس کے عین سامنے ناشتہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سکے ہوئے سلائس پہ مکھن اور جیم کی تہہ جما کر وہ کانٹے اور چھری سے آملیٹ توڑ کر کھانے لگی۔ شاہزین سیدھا ہو بیٹھا، احمد کے آگے سے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل لگانے اور پھر احمد کے ساتھ ہونے والی خالص تجارتی اور کاروباری گفتگو نے اسے پوری آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ احمد نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا، وہ امپریس ہونے والے انداز میں کندھے اچکا کے رہ گیا۔ اپنا ناشتہ ختم کر کے وہ گھڑی میں وقت دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بے نیازی تھی کہ سامنے بیٹھا لمبا چوڑا اچھا خاصا خوش شکل بندہ اس نے یوں نظر انداز کیا تھا کہ پراپر تعارف تک حاصل کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ بابا میں جا رہی ہوں، کچھ اور منگوانا ہو تو بتا دیں۔ بہروز صاحب کے پاس رک کر اس نے عجلت میں استفسار کیا۔ شاہزین دلچسپی سے اس کی ہر حرکت دیکھتا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، بس جلدی آ جانا، انہوں نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ تم کہاں چلیں بیٹا؟ ذرا دیر میرے پاس بھی تو بیٹھو۔ پھپھو حیرت سے اس کے پیچھے لپکی۔ بس کچھ گروسری کرنی ہے پھپھو، اور ہفتے کے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، اس نے دوبارہ گھڑی دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا پھپھو بس اسی قدر کہہ سکی۔ میں آ جاؤں گی جلدی، پھر آپ سے ڈھیر باتیں کروں گی، اوکے؟ اس نے ان کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، حالانکہ ایسی رواداریاں نبھانی اسے ہرگز نہ آتی تھی۔ پھر لمحے کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ شاہزین نے احمد کو گھورا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے اور ہمیشہ سے رابطے میں رہے تھے، سو بے تکلفی بھی ایسی ہی تھی۔ وہ بہت خوددار ہے، وہ خود کو چاچو کا بیٹا سمجھتی ہے، سو مردوں کی طرح نوکری کرتی ہے، بلز جمع کراتی ہے، سودا سلف لاتی ہے، سارے شہر میں گاڑی دوڑائے پھرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ گھر اس کے کندھوں پہ چلتا ہے۔ احمد کے انداز میں ہلکی طنز کی آمیزش تھی، مگر وہ تلخ نہیں تھا بلکہ دھیما دھیما مسکرا رہا تھا۔ شاہزین سمجھ نہیں سکا، سو کندھے اچکا کے ٹی وی میں مگن ہو گیا۔ شام 4 بجے اس کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ پھپھو اور شاہزین اس وقت نیچے بابا کے ساتھ ہی تھے۔ تایا ابا اور تائی امی احمد کے ساتھ شادی کے کارڈ بانٹنے نکلے ہوئے تھے، کیونکہ احمد کی بھی آج ہی چھٹی تھی اور دور رہنے والے رشتہ داروں کے ہاں گاڑی کے بغیر جایا نہیں جا سکتا تھا۔ دروازہ شاہزین نے ہی کھولا تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی گاڑی اندر لے آئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ پہلاج کہاں ہے؟ اسے بولتے ہی بنی۔ دیکھ لیں، آپ نے تو مجھ پر دروازہ بند کر دیا تھا، مگر میں اپنے دل مطلب گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اسے دیکھ کر خود بخود شاہزین کی زبان پھسل گئی تھی، مگر ادھر بھی وہ کون سا کم تھی؟ ذرا بھی گھبرائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو اور بھی بری عادت ہے، کیونکہ دل اور گھر کے دروازے سب کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ سرمئی آنکھوں کی چمک شاہزین کو لاجواب کر گئی۔ وہ پچھلی سیٹ سے سامان نکال رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ دراصل شاہ، میں تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں صبح کے لیے، بس وہ یوں ہی مذاق میں۔ وہ کسی سے بگاڑ کے نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ لڑکی تو یوں بھی اسے ہر پل مائل کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ مختصراً کہہ کر شاپرز سنبھالتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بس آپی، سب نصیب کی باتیں، ورنہ لڑکا برا نہیں تھا، تاج کو پسند کرتا تھا۔ اب تو یہی کہوں گا کہ تاج کا جوڑ نہیں لکھا تھا اس کے ساتھ۔ دہلیز پہ قدم رکھتے ہی یہ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے، قدم خود بخود رک گئے۔ پیچھے سے آتے شاہزین نے بھی سب سن لیا تھا۔ وہ تو یوں بھی اس قصے سے واقف ہو چکا تھا، کچھ دیر پہلے ماموں نے امی کو سب بتا دیا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ چلو اندر، چائے تیار ہے۔ وہ یوں معمول کے انداز میں بولا جیسے ہمیشہ سے ان کے درمیان ایسی ہی بے تکلفی ہے، اور جیسے ابھی کچھ لمحوں پہلے اس نے کچھ نہ سنا ہو۔ شاہتاج بنا کوئی جواب دیے متضاد کیفیات میں گھری اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارے آ گئی تم، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی بہروز اور میں تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی شکل دیکھتے ہی پھپھو یوں آگے بڑھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ دونوں ماں بیٹا عجیب لوگ تھے۔ ان کی بے تکلفیاں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کل رات آئے پردیسی مہمان ہیں، جن کی ابھی ٹھیک طرح خاطر توازی بھی نہیں کی گئی ہے۔ وہ فریش ہو کے آئی تو پہلاج چائے کی ٹرے اٹھائے چلا آیا، ساتھ وہ چیزیں بھی تھیں جو وہ خود لے کے آئی تھی۔ چائے کیا میرب دے کے گئی ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں پہلاج سے پوچھا۔ پھپھو مہمان تھی اور وہ خود میزبان ہو کر سارا دن باہر گزار کر اب لوٹی تھی۔ میرب کیوں لائے گی چائے؟ پہلاج نے بنائی ہے بھائی، اتنی زبردست چائے بناتا ہے یہ کہ میں تو صبح سے 2 کپ بنوا کے پی چکا ہوں۔ جواب شاہزین کی طرف سے آیا۔ شاہتاج نے پہلے اسے پھر پہلاج کو یوں دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ دوسری طرف پہلاج کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ پہلاج اور چائے مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے قدرے برا مانتے ہوئے شاہزین کو گھورا۔ ایک طرف گھر سنبھالنے کا دعویٰ، دوسری طرف گھر والوں سے ایسی بے خبری۔ شاہزین منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر شاہتاج نے سن لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا بھائی نہ صرف گھر کے سارے کام کر لیتا ہے بلکہ چائے بھی بہت اچھی بناتا ہے۔ ماموں بتا رہے تھے کہ کل اس نے ان کو ناشتہ بھی بنا کے دیا۔ شاہزین کی دی گئی معلومات اس کے لیے واقعی نہیں تھی۔ واقعی؟ پہلاج؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ آپی، چائے۔ پہلاج بولنے میں بھی تھوڑا ہکلاتا تھا، مگر اس وقت وہ بے حد خوش تھا کیونکہ موضوع گفتگو اس کی ذات تھی اور ذکر خیر ہو رہا تھا۔ چائے واقعی مزے کی تھی۔ شاہتاج خوشی اور حیرت سے مسکرانے لگی۔ شاہزین کو دیکھا، اس کے چہرے پر دیکھا میں نے کہا تھا نا والے تاثرات تھے۔ پہلاج چلا گیا تو زین نے اسے مخاطب کیا۔ پہلاج آگے پڑھ نہیں سکتا تو تم اسے کسی کورس میں ایڈمیشن کیوں نہیں دلوا دیتی؟ شاہتاج نے ٹی وی سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ جب وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو کورسز کیسے کرواؤں؟ کوئی بھی ہنرمندی کے کورسز، جیسے اس کا کچن میں انٹرسٹ ہے تم اسے ہوٹل مینجمنٹ یا محض کھانا پکانے کے کورسز کروا سکتی ہو۔ وہ دلچسپی سے یہ کام کرے گا اور اللہ نے چاہا تو آگے اس کے کام بھی آ سکتا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ لگتا ہے آپ اس کی چائے سے متاثر ہو کر اتنی دور کی سوچ رہے ہیں۔ پہلاج اتنا سب ہینڈل نہیں کر سکتا شاہزین صاحب، اس کا انداز شاہزین کو قدرے روکھا لگا۔ ہاں میں تو اس سے متاثر ہو گیا ہوں، مگر شاید تم اپنے سوا کسی سے متاثر نہیں ہوتی، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تم پہلاج کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہو، جبکہ وہ بالکل نارمل ہے۔ اس نے جس طرح پہلاج کی حمایت کی، شاہتاج سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔
کل کو تم یہاں نہیں رہیں تو اس کی اور ماموں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ کس طرح زندگی گزاریں گے جب انہیں زندگی کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں معلوم ہوگا؟ وہ اس کی خاموشی پر مزید کہنے لگا، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بے اختیار بولی، کیوں؟ شادی نہیں ہوگی کل کو تمہاری؟ تب بھی تو یہ دونوں اکیلے ہی رہیں گے نا؟ اس نے براہ راست اسے گھور کے کہا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کے پرعزم انداز پر شاہ زین کا کہا بڑا بے ساختہ تھا، تم تو بالکل بچی ہو گئی، بیکار میں سب نے تمہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، میری اہم کانہ باتیں۔ وہ سراسر اس کا مذاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلتا بنا، پیچھے وہ منہ کھولے اپنی ایسی عجیب بے عزتی پر کھولتی ہی رہ گئی۔ کیا بات ہے صاحبزادے، آپ تو نیچے کے ہی ہو کے رہ گئے، غالباً آپ یہاں میری بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ احمد نے اسے دوسرے دن گھیر لیا تھا، اور غالباً آپ نے مجھے ایک اور کام کے لیے بھی بلایا تھا۔ اس نے بھی فوراً حساب برابر کیا۔ ہاں، احمد نے ہاں کو لمبا کھینچ کر سانس لیا۔ شاہ زین نے بغور اس کا انداز دیکھا، تو پھر کیسا پایا تم نے اسے؟ احمد نے براہ راست اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت رات کے کھانے سے فراغت کے بعد چھت پر ٹہل رہے تھے۔ دونوں کی انگلیوں میں آدھا سگریٹ دبا تھا۔ شاہ زین نے دھواں ہوا کے سپرد کرتے ہوئے جیسے اس کی بات کو سوچا، ابھی کافی محنت کرنی پڑے گی۔ احمد اس کا جواب سن کر ہنس دیا۔ ویسے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری نظر میں وہ اتنی ہی اچھی تھی تو تم خود کیوں نہیں اسے پسند کر لیتے؟ شاہ زین کا سوال متوقع تھا۔ احمد بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ اس کے سب جاننے والوں نے شاہ تاج سے مل کر یہی سوال اس سے کیا تھا۔ وہ مجھے پسند ہے، مگر ایک کزن کی حیثیت سے۔ وہ میرے ساتھ پل کر بڑی ہوئی ہے زین، میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور جب ہی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے بیوی کے طور پر افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت انا پرست ہے، بہت اصولوں والی۔ وہ ٹوٹ جائے گی مگر جھکے گی نہیں، اور میں نہ اسے جھکانا چاہتا ہوں نہ توڑنا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہو کہ وہ صحیح ہے۔ رہا سوال بیوی کا، تو ہم پاکستانی مردوں کو لڑکی وہی بھاتی ہے جو ہم سے شرمائے، ہماری محبت کا دم بھرے، اور ہم جب جتنا چاہیں اسے بدل ڈالیں۔ یہی معصوم سی خواہشیں میری بھی ہیں۔ اس کی معصوم خواہشوں پر شاہ زین نے منہ بنایا۔ بہت خبیث شخص ہو تم۔ ویسے میری گردن پہ یہ چھری پھیرنے کا مطلب؟ احمد زور سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ شاہ زین اسے گھورتا رہا۔ ویسے تو مجھے اس چھری کے لیے ہمیشہ سے تمہاری ہی گردن پسند تھی، مگر بیچ میں شراز مصطفیٰ آ گیا۔ میں نے سوچا تاج کی خوشی بھی شاید اسی میں ہوگی، مگر پھر جو ہوا وہ تمہارے بھی علم میں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شراز میں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ شاہ زین کو یہ بات پہلے دن سے چبھ رہی تھی۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ منگنی کبھی نہیں توڑتی، یا کم از کم شراز کو اعتماد میں ضرور لیتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں اس سے ملا تھا، یہ رشتہ سراسر شراز کی پسند سے ہوا تھا، تاج کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ احمد کا یقین شاہ زین کو بھی شانت کر گیا۔ رہا سوال شاہ تاج کا، تو وہ سرمئی آنکھوں والی گلابی لڑکی اسے پہلے دن ہی بھا گئی تھی۔ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار لیے، چہرے پر سنہرے بال بکھرائے، وہ جتنی خفا تھی زین کو اتنی ہی پیاری لگی تھی، مگر وہ اسے پہلے جان لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہ تاج اپنے دل کے دروازے خود اس کے لیے وا کرے، اور وہ تب تک انتظار کر سکتا تھا۔ اس دن پھپھو کوفتے بنا رہی تھیں، بابا کو بہت پسند تھے، اور شاہ تاج کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے روکے۔ وہ تو تائی امی کے کھانا بیچنے پر ہی کوفت کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ نوالے اس کے حلق سے رک رک کے اترتے تھے، کہاں یہ کہ کوئی اس کے کچن میں کھڑے ہو کے اس کی فیملی کے لیے کھانا پکائے۔ 2 دن بعد میرب کا مایوں تھا، گھر میں خوب افراتفری تھی کاموں کی۔ شاہ تاج نے آج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ صبح سو کے اٹھی تو پھپھو فریزر میں منہ دیے گوشت کے پیکٹ کھنگال رہی تھیں۔ سوری بیٹا، تم کہو گی میرے فریج سے کیا چوری کر رہی ہیں پھپھو، مگر بیٹا بہروز نے فرمائش کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور یوں بھی اتنے دن سے فارغ بیٹھے بیٹھے میری ہڈیوں میں درد ہونے لگا۔ وہ شاہ تاج کے یوں دیکھنے پر عاجزی سے کہنے لگی۔ شاہ تاج پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ایسا مت کہیں پھپھو، آپ کا اپنا گھر ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں کام کریں، میں بنا لوں گی، آپ بتا دیں کیا پکانا ہے۔ اس نے جس طرح کہا پھپھو مسکرا دی۔ اس کی ناکارہ کوکنگ کے قصے وہ یہاں سب کی زبانی سن چکی تھی۔ ارے آج تم میرے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، پھر بتانا پھپھو کیسا بناتی ہیں، میرا بھی دل رہ جائے گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں گی تو۔ انہوں نے شاہ تاج کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی، مگر اندر پھر بھی شور برپا تھا۔ چلو ایک کام کرو، تم کچن میں میری ہیلپ کرو اور سیکھ بھی لینا کہ میں کیسے پکاتی ہوں۔ اب تو ٹھیک ہے، وہ جیسے اس کا چہرہ پڑ چکی تھی۔ شاہ تاج مسکرا دی۔ پھپھو، آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ لندن میں رہتی ہیں۔ وہ پھپھو کے بول چال اور کام کرنے کے انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ پھپھو ہنس دی۔ ارے بیٹا، ساری عمر تو یہیں گزر گئی، مطلب بچپن سے جوانی، پھر شاہ زین اور عیشا کی پیدائش تک پاکستان میں ہی تھی۔ تمہارے انکل باہر رہتے تھے، پھر عرصے بعد انہیں فیملی کا ویزا ملا، تب ہم یہاں سے گئے۔ اور پھر ایک بات کہوں بیٹی،
پردیس میں ہم اقلیت میں رہتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری شناخت مٹ جائے گی تو ہم اور مضبوطی سے خود کو تھامے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ وہ باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھیں گے اور گھر میں اردو کے سوا کسی زبان میں بات نہیں ہوگی۔ حالانکہ شاہ زین تو انگریزی اور فرینچ بھی بہت اچھی بول لیتا ہے، مگر میں نے اسے بھی پابند کیا کہ دفتر سے آ کر گھر میں صرف اپنی زبان بولے۔ پھپھو مشاکی سے کوفتے بنا بنا کے بھنے مسالے میں ڈالتی رہی۔ جی میں نے نوٹ کیا کہ شاہ زین کی اردو بہت اچھی اور صاف ہے، وہ یوں ہی دھیان آنے پر بولی۔ اس کی ایک وجہ اس کی نوکری ہے، وہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں کام کرتا ہے، جہاں وہ اردو اور فرینچ کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کرتا ہے۔ یہ اس کا اپنا شوق ہے، ورنہ اس کے پاپا نے اسے اپنے آفس میں بڑی اچھی جاب دلوائی تھی، مگر اس کا دل کتابوں میں ہی اٹکا رہا، ہم نے بھی زبردستی نہیں کی۔ شاہبیز کا بھی اپنا سٹور ہے اور عیشا گریجویشن کے آخری سال میں ہے۔ وہ کام کرتے کرتے اسے سب کے بارے میں بتانے لگی۔ میں تو سوچ رہی ہوں اس بار آئی ہوں تو شاہ زین کو بھی ٹھکانے لگاؤں۔ انہوں نے شوربے کا دم لگاتے ہوئے بات مکمل کی۔ ٹھکانے لگاؤں؟ شاہ تاج خاک نہ سمجھی۔ اوہو بھائی، مطلب اس کی شادی کر دوں؟ پھپھو جیسے اپنی ہی بات کا مزہ لے کے ہنسنے لگیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ شام میں اسے تائی امی کا بلاوا آ گیا۔ وہ اوپر گئی تو وہ میرب پر کسی بات پر خفا ہو رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا تائی امی؟ وہ وہیں اندر آ گئی۔ باہر لاؤنج میں شاہ زین بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ احمد اب تک نہیں لوٹا تھا۔ دیکھ بیٹا، اس لڑکی کی لاپرواہیاں، اس کا شادی کا جوڑا جو ہم دے کے آئے تھے بوتیک میں، یاد ہے نا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ شاہ تاج نے جھٹ گردن ہلا دی۔ اسے کل تک جوڑا گھر پہنچا دینا تھا اور وہ نہیں آیا۔ اسے کہا تھا فون کر کے معلوم کر لینا، مگر اس نے نہیں کیا۔ اب فون کر رہے ہیں تو مل نہیں رہا۔ رو رو کے حشر کر لیا اس نے کہ میرا جوڑا نہیں آیا تو کیا پہنوں گی۔ ان لوگوں نے بھی حد کر دی لاپرواہی کی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ احمد بھی نہیں لوٹا اب تک کہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ کل دکان بند رہے گی۔ وہ از حد پریشان تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، مجھے کارڈ دے، میں جا کے پتہ کرتی ہوں۔ بوتیک تو میں گئی تھی آپ کے ساتھ۔ اس نے جیسے ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ تائی امی نے رسید اور بقیہ پیسے اسے تھما دیے۔ شاہ زین نے سب سنا اور دیکھا تھا۔ سنو شاہ، وہ جانے لگی تو شاہ زین نے اسے پکار لیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ اس نے اسے شاہ کہہ کے پکارا تھا۔ سارا گھر اسے تاج کہتا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ دراصل مجھے بھی اپنی شاپنگ کرنی ہے اور احمد بھی گھر نہیں آیا اور کل بھی اس کی چھٹی نہیں ہوگی۔ تم جا رہی ہو تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے نہ یہاں کے راستوں کا علم ہے، نہ شاپنگ ایریاز کا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ اس سے انکار نہ ہوا، البتہ ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ اوکے، 15 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آ جائیں۔ وہ اسے آرڈر دیتی ہوئی چلتی بنی۔ شاہ زین مسکراہٹ دباتا ہوا فوراً ہی پیچھے چل دیا۔ تقریباً پون گھنٹے میں وہ تھکا دینے والے ٹریفک کے رش سے نکل کر مطلوبہ جگہ پہنچے تھے۔ شاہ تاج نے بوتیک والوں کی ٹھیک ٹھاک خبر لی تھی۔ ان پر احسان رکھ کر جس وقت وہ لوگ میرب کا سوٹ لے کے وہاں سے نکلے، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ ایک مشہور مال چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ دوبارہ پارکنگ سے نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ شاہ زین انجان نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا جیسے اسی کا منتظر تھا۔ وہ سامنے مال ہے، آپ اتنا پیدل چل لیں گے؟ وہ رخ اس کی طرف موڑے پوچھنے لگی۔ پیازی رنگ کے کرتے پر وائٹ ٹراؤزر پہنے، پرنٹڈ دوپٹہ گلے میں لپیٹے، وہ گویا اس پہ طنز کر رہی تھی۔ شاہ زین مسکرا دیا۔ پتہ نہیں یہ پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں لندن میں بگھیوں میں گھومتے ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ روز 1 گھنٹہ پیدل چل کے میں اپنے آفس پہنچتا ہوں۔ یہ 4 قدم تو میں 4 سیکنڈ میں طے کر لوں گا۔ وہ سوچ کے مسکرایا اور بنا کوئی جواب دیے اس سے بھی پہلے قدم بڑھا دیے۔ شاہ تاج جو اس کی منتظر تھی اب اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں ہانپنے لگی۔ تھوڑا سلو چلیں گے آپ؟ وہ پھولی سانسوں سمیت بمشکل بولی۔ زین نے ایک تجاہل عارفانہ سے ذرا کی ذرا اس کی سمت دیکھا۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ لگتا ہے پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے تمہیں۔ اس نے موقع دیکھ کے وار کیا تھا۔ شاہ تاج کو شدید برا لگا۔ ظاہر ہے مجھے کیوں ہونے لگی عادت، میرے پاس میری گاڑی ہے۔ اس کے بچکانہ سے غرور پر شاہ زین زور سے ہنسا۔ وہ روڈ پار کرنے کے لیے فٹ پاتھ کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ پیچھے سے آتی شاہ تاج کو اس نے فوری ہاتھ دکھا کے روکا۔ سامنے سے تیز رفتار گاڑی گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، شاہ زین نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ کر تیزی سے روڈ پار کروا دیا۔ وہ جیسے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ ہاں تو تمہارے پاس اپنی گاڑی ہے؟ امیر بھی ہو بھائی۔ ہاں تو تمہارے پاس اپنی گاڑی ہے؟ امیر ہو بھائی، میرے پاس نہیں ہے، میں مسلسل پیدل چلتا ہوں۔ اس کی کلائی چھوڑ کر دوبارہ اس سے آگے چلتے ہوئے وہ پھر بولنے لگا۔ وہ حیران پریشان اسے سننے پر مجبور تھی، اعتراض بھی نہ کر سکی۔
मॉल में दाखिल होकर वो उसे सबसे अच्छे मर्दाना कपड़ों के ब्रांड के आउटलेट पर ले आई थी। उस ब्रांड स्टोर के सोफ़े में धंसी वो खुद को पुरसकून करने लगी। शाहज़ैन सेल्समैन के साथ अपने लिए कपड़े पसंद करता रहा। सोफ़े की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, मगर बंद आंखों के पीछे उसका कहकहे लगाता चेहरा उभर आया था। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है? अमीर हो भाई, मेरे पास नहीं है। उसने आंखें खोलीं तो सामने उस लंदन के गरीब की आवभगत में सारे अमले को मसरूफ़ पाया। गौर किया तो एहसास हुआ कि वो गोरा चिट्टा शानदार सा मर्द कोई परदेसी ही लगता था, और इसीलिए वो सब उसके आगे बिछे जा रहे थे। दुकान में चारों तरफ दीवार गिर शीशे नस्ब थे और हर शीशे में उसका अक्स नुमाया था। कैसा लग रहा हूँ शाह? उसके पुकारने पर वो चौंकी। अपनी पीच कलर की जैनम पर सियाह खूबसूरत कोट पहने वो वाकई बहुत जच रहा था। वो तारीफ़ करना नहीं चाहती थी, मगर उसकी महवियत शाहज़ैन को बाग बाग कर गई। चलो यही अच्छा लग रहा है। उसने झट कोट उतार कर सेल्समैन के हवाले किया, फिर कुछ और पसंद करने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो वहाँ से फारिग हुए तो शाहज़ैन एक लेडीज़ बुटीक के आगे रुक गया। वहाँ डिस्प्ले पर कई दीदा ज़ेब सूट जगमगा रहे थे। वो बिला झिझक अंदर घुस गया और एक सूट पर हाथ रख दिया। ये किसके लिए ले रहे हैं? उसे ताज्जुब हुआ। अब अगर मुझे मीरब की शादी में कोई लड़की पसंद आ गई तो? उसने मगन से अंदाज में जवाब दिया। शाहताज चुप सी हो गई। तुम बताओ ना, अच्छा लग रहा है या नहीं? शाहताज ने लम्हे में खुद को कंपोज किया था। बहुत अच्छा है, जवाब देकर वो शॉप से बाहर निकल गई। शाहज़ैन ने खुद को दाद दी और सूट पैक कराकर उसके पीछे निकल आया। अपने शहर का कुछ अच्छा सा खाना तो खिलवाओ यार। अम्मी इतनी तारीफ़ करती हैं यहाँ के जायकों की। वो गाड़ी निकालकर मेन रोड पर लाई तो शाहज़ैन ने उसके संजीदा चेहरे को गिरफ्त में लेके कहा। उसका किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों वो इस शख्स के हर कहे को पूरा कर रही थी। एक मशहूर खाने पीने की जगह पर बमुश्किल गाड़ी फंसाते हुए उसने वेटर को इशारा किया। वो गाड़ी से नहीं उतरे थे। वेटर को वहाँ का मशहूर कबाब फ्राई ऑर्डर करते हुए उसने यूं ही अंदर नज़र आते खाना पकाते लड़कों को देखा तो जहन में झमाका सा हुआ। उस दिन आप पहलाज को कोर्स कराने की बात कह रहे थे। मैंने गौर किया तो आपकी बात सही लगी मुझे। हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? शाहज़ैन, जो पहले ही उसके चेहरे के उतार चढ़ाव में खोया हुआ था, चौंक गया। वो इतनी जल्दी मान जाएगी उसे अंदाज़ा नहीं था। मैंने अहमद से भी जिक्र किया था। वो कुछ अच्छे इदारों के नाम ले रहा था जो इस किस्म के कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। तुम किसी दिन उसके साथ जाके मालूमात ले आना और मुनासिब लगे तो पहलाज को दाखिल करा देना। उसे थोड़ा सा एतमाद देने की ज़रूरत है शाह। वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसने बहुत रसान से उसे समझाया। आपने अहमद भाई को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया? मैं खुद देख लेती सब। उसे इतनी सारी बातों में बस यही समझ में आया था। शाहज़ैन को सच में गुस्सा आ गया। खुद को सबका गॉड फादर समझना छोड़ दो शाहताज बीबी। कुछ काम मर्दों के करने के होते हैं, उन्हें ही करने दो। शाहताज को उसकी बात ने चिंगारी दिखा दी। वैसे आप भी अंदर से कम पाकिस्तानी नहीं हैं, वही मर्द होने का गरूर। शाहज़ैन ने अचंभे से उसे घूरा। इधर देखो, यहाँ कितनी गाड़ियों में तुम्हें मर्द औरत की फ्रंट सीट पे बैठे नज़र आ रहे हैं। कितनी औरतें ड्राइविंग सीट पे बैठी वेटर को ऑर्डर कर रही हैं। उसने चुटकी बजा के उसकी तवज्जो इर्द गिर्द नज़र आती गाड़ियों की तरफ दिलवाई। और अब इधर देखो, सिर्फ ये मर्द बकौल तुम्हारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारी फ्रंट सीट पे बैठा है, और बहुत खुश भी है, क्योंकि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर उसकी माँ, बहन, भाभी या बीवी गाड़ी चलाए, नौकरी करे, अपनी एक शनाख्त बनाए। मगर हाँ, उसे अच्छा लगता है अपनी औरतों की हिफाजत करना, उन्हें दुनिया के सर्दो गर्म से बचाना, उनकी छोटी छोटी मुश्किलों को हल करना, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाना। तो क्या गलत है? तो क्या मैं गलत हूँ? आखिरी बात उसने बराह रास्त उन सुरमई आंखों में डूब के कही थी। वो जो बेहद हैरत से उसकी बातें सुन रही थी, कोई जवाब न दे सकी। कुछ पल यूं ही एक दूसरे को तकते हुए गुजर गए। वेटर ने शीशा बचाया तो दोनों जैसे हड़बड़ा कर एक दूसरे के सहर से पीछा छुड़ा पाए थे। माइयों वाले दिन आसमान सुबह से ही सुरमई बादलों से ढका हुआ था। धूप उनसे लड़ लड़ कर थक चुकी थी। शाताज की परेड लगी हुई थी। ताई अम्मी माइयों के मामले में बड़ी कटर थी। अहमद कह कह के थक गया, मगर उन्होंने हॉल में इंतज़ाम करना गवारा ना किया कि माइयों का तकद्दुस पामाल ना हो जाए। मगर घर भी कोई ऐसा कुशादा और आलीशान ना था कि यहाँ ज़्यादा लोगों को बुलाया जा सकता। सो बड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद वो घर के सामने वाले पार्क के लिए राज़ी हुई थी। वो भी इस शर्त के साथ कि रस्म होते ही मीरब को फ़ौरन घर वापस भेज दिया जाएगा। मीरब की माइयों में ओढ़ी जाने वाली सादी पीली चुनरी फुप्पो को बिल्कुल नहीं भाई थी। सो झटपट बाजार से मैचिंग गोटा सितारे मंगवाए गए। फुप्पो, ये अब कोई नहीं लगाता, मीरब बिन मिनाई थी।
مگر بیٹا شادی ایک بار ہوتی ہے اور ہر جگہ کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جن کے بغیر خوشی کا روپ ادھورا رہتا ہے۔ گوٹے ستارے، ناک کی نت، چوڑی دار پجامے، غصہ، ہاتھوں میں گجرے، یہ سب ہماری پاکستانی شادیوں کی پہچان ہے۔ دیکھو گورے آج بھی اپنی شادیاں چرچ میں کرتے ہیں اور ان کی دلہنیں آج بھی وہی سفید لباس پہنتی ہیں، سو ہم کیوں اپنی روایتوں کو بدلتے تقاضوں کی مٹی تلے دفن کریں؟ پھپھو کی بات میں وزن تھا، سو میرب اور شاہتاج دونوں قائل ہو گئیں۔ پھپھو نے شاہتاج کو بھی ساتھ لگا لیا۔ ایک دو اناڑی ٹانکوں کے بعد اسے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا۔ دوپٹے سے فارغ ہو کر وہ یوں ہی ٹیرس پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا مگر دھوپ نہ ہونے کے برابر۔ صحیح وقت کا اندازہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ سامنے پارک میں کناتیں لگ چکی تھیں، اب شاید اندر کام ہو رہا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی تیاریاں دیکھنے وہاں چلی آئی۔ مزدوروں کے ساتھ شاہ زین لگا ہوا تھا، اسے دیکھا تو بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اس رات کے بعد دونوں ہی دانستہ ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے مگر آج پھر وہ آمنے سامنے تھے اور شاہ زین کی مسکراہٹ نے جیسے وہ بے وجہ امڈ آنے والی جھجک کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ بھی اس کے ہم قدم تھا۔ تم کیا یہاں مزدوروں پہ نظر رکھنے آئی ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو شاہتاج کو محسوس ہوا۔ نہیں میں تو بس یوں ہی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کناتوں کی پچھلی طرف نکل آئے۔ یہ پارک کی فٹ پاتھ تھی جس کے کناروں تک میخیں گڑی ہوئی تھیں۔ پھپھو کو پسند آ گیا آپ کی برائڈ کا سوٹ؟ اس نے یوں ہی شاہ زین سے پوچھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کنارے پر چل رہے تھے۔ پھپھو کو تو برائڈ بھی پسند آ گئی۔ وہ پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، کیا؟ شاہتاج کی 20% سمجھ میں آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں بارش پسند ہے۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ موسم بھی تو کس غضب کا ہو رہا تھا۔ نہیں، اس نے منہ بنا کر یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ شاہ زین کو حیرت ہوئی۔ بھگو دیتی ہے، مجھے بھیگنا پسند نہیں۔ اس کے جواب پر وہ پھر ہنسا تھا جیسے کسی بچے کی باتوں پر ہنسا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ ہار ماننے سے ڈرتی ہو، ہار جانے سے ڈرتی ہو؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے الٹا چلنے لگا۔ شاہتاج نے اس روشن چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ ہارنا کیسا؟ بارش ہرا دیتی ہے، ضدی ہے، منمانی کرتی ہے، وہ سب کو بھگو دیتی ہے، مرضی نہیں پوچھتی کسی کی۔ اس کے عجیب سے فلسفے پر شاہتاج اسے دیکھتی رہ گئی اور بس وہی ایک لمحہ تھا۔ سرمئی بادلوں کا ملاپ ہوا تھا اور ابر بارہ ٹوٹ کے برسا تھا۔ شاہتاج لمحے میں کنات کے اندر جا چپی تھی اور وہ دونوں ہاتھ کھولے خود کو بارش کے سپرد کیے بھیگ رہا تھا۔ اس کی سفید براق شرٹ بالکل بھیگ گئی تھی۔ نیلی جینس کے پائنچے چڑھاتے ہوئے اس نے شاہتاج کو ڈھونڈا تھا جو سامنے کنات کے سائے میں کھڑی چہرے سے شدید پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ میں بھیگنا نہیں چاہتی۔ وہ اس لڑکی کے پاگل پن پر سر ہلا کے رہ گیا۔ آؤ تمہیں اندر چھوڑاؤں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں بھیگ جاؤں گی۔ وہ متذبذب تھی۔ نہیں بھیگنے دوں گا، وعدہ۔ اس نے کچھ اس یقین سے کہا کہ شاہتاج نے خود بخود ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ اسے فٹ پاتھ کے کنارے کناتوں کے سائے تلے بیبی سٹیپس میں چلانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ شاہ زین کے ہاتھوں میں دبے تھے اور وہ خود اس کے سامنے اس کی طرف رخ کیے بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ شاہتاج یک ٹک اس کے روشن خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے گہرے براؤن بال روشنی میں سنہری جھلک دکھلاتے تھے۔ اس کی ناک بڑی مغرور سی تھی اور اس کی آنکھیں، شاہ زین نے جیسے اس کی محویت محسوس کر کے براہ راست اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی سرمئی تھیں۔ شاہتاج پر ایک انکشاف ہوا۔ وہ گہری سرمئی آنکھوں کا مالک تھا۔ گھر میں بابا اور تایا ابا دونوں کی آنکھیں سرمئی تھیں۔ ان کے بعد صرف شاہتاج کے حصے میں یہ وراثت آئی تھی اور یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ وہ اکیلی اس کی حقدار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ شاہ زین سے پھر نگاہ پھیری نہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ اس کے مکمل سہارے پر تھی۔ شاہتاج کا دل پگھل رہا تھا، کھنچ رہا تھا اور اسے اختیار نہیں تھا وہ کب کس طرح اسے کناتوں سے درختوں کے سائے میں لیے گھر کی چھت تلے لے آیا تھا، اسے خبر نہیں ہو سکی تھی۔ خبر تھی تو بس یہ کہ اس نے اسے بھیگنے نہیں دیا تھا۔ کہا تھا نا بھیگنے نہیں دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سوکھا تن اور بھیگا من لیے اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح داخل ہو گئی تھی۔ محبت میں پگھلنے کی نہیں ہے، سمجھ لو دھوپ ڈھلنے کی نہیں ہے۔ محبت کر چکی ہے کام اپنا، طبیعت اب بہلنے کی نہیں ہے۔ محبت کی آؤ بساط بچھاؤ کہ دیکھو ہاتھ ملنے کی نہیں ہے، ہاتھ ملنے کی نہیں ہے۔ محبت کھیل ہے تو آؤ کھیلیں، مگر ساتھی بدلنے کی نہیں ہے۔ بارش 1 گھنٹے میں رک گئی تھی۔ تیز ہوا کے باعث کناتیں بھی سوکھ گئی تھیں۔
पंडाल सज गया था, मेहमान आना शुरू हो गए थे। तकरीब की गहमा गहमी अरूज पर थी। मौसम ने सबका मूड खुशगवार कर दिया था। मीरब बहुत खुश थी। शाहज़ैन के गुनगुनाहटों से सब महसूस हो रहे थे। लगता है चूंटी के पर निकल आए हैं बारिश में। अहमर उसे छेड़ रहा था। वो क्या कहता कि किसी की नज़रों ने उसके दिल को पर लगा दिए हैं। हाँ, वो उड़ रहा था हवाओं में। वो खुश था और अपनी खुशी उसे हमेशा से शेयर करने की आदत थी। और एक वो थी जिसका बस न चलता था कि खुद को सबसे छुपा लेती। वो बिल्कुल भी उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी जो उसे कमज़ोर कर रहा था। वो सच कहता था कि वो हार मानने से डरती थी। जिस बात पर उसे खुश होना चाहिए था उस बात से वो खौफज़दा थी। फुप्पो उसे बुलाने आई थी और वो तैयार नहीं थी, बस कपड़े बदल लिए थे। क्या बात है बेटा, तैयार क्यों नहीं हुई? फुप्पो उसे देख के परेशान हो गई। बस फुप्पो, तबीयत ठीक नहीं। मगर तुम तो बिल्कुल भी नहीं भीगी थी बारिश में। फुप्पो हैरान हुई, साथ उसका माथा चूहा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बस अंदाज में बहुत सुस्ती थी। चलो उठो शाबाश, घर की शादी है, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। उन्होंने खुद ही उठकर उसे तैयार करना शुरू कर दिया, फिर उसे साथ लेके ही बाहर आईं। प्यारी तो वो यूं भी बहुत थी, और आज तो जर्द रंग में गुलाबी उदास चेहरा अलग ही छप दिखा रहा था। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। पंडाल में फुल आवाज़ में ये गाना बज रहा था और वो परदेसी शहज़ादा मस्त होकर नाच रहा था। वो पुप्पो के साथ आके खड़ी हो गई, जहाँ स्टेज के आगे शाहज़ैन अहमर के ननियाली कज़न्स के साथ मस्त था। उस पर नज़र पड़ी तो कदम सुस्त हुए, मगर चेहरे की रौनक दुगनी हो गई। वो दानिस्ता नज़रें चुरा गई। वो कैसे उन आँखों का सामना कर सकती थी जिनमें उसका अपना अक्स बहुत रोशन था। किस गरूर से उसने कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। अम्मी से वादा किया था उसने कि वो बाबा और पहलाज का हमेशा ख्याल रखेगी। वो इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी। वो जानबूझकर वहाँ से हट गई ताकि शाहज़ैन को नज़रअंदाज कर सके। मगर जब रस्म के बाद वो मीरब को उसके कमरे में छोड़कर वापस आ रही थी तो वो उसे सीढ़ियों पर ही मिल गया। तो मुझसे भाग रही हो शाह? वो उसके रास्ते में हाइल हो गया। सफ़ेद कुर्ता पजामा और शफाफ पैरों में कोलापुरी चप्पल पहने वो बिल्कुल देसी मर्द लग रहा था। मेरा नाम शाहताज है। उसने दनिस्ता नज़रें नीचे रखीं। हुआ करे, मैं तो शाह ही कहूँगा। मेरी बात का जवाब दो। वो भी ढीठ था। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि मुझसे सवाल जवाब करे। वो जानबूझकर सख्त अंदाज अपना रही थी। ठीक है, नहीं करता सवाल जवाब, बस एक बार मुझसे नज़र मिला के बात करो जैसे हमेशा करती हो। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला ना था। अब ठीक है। बस एक लम्हे के लिए उसने सुर्ख डोरों वाली हल्की सुरमई आंखें ऊपर उठाई थीं और शाहज़ैन फ़ख्र पर अपना हर भेद अयां कर गई थी। वो जा चुकी थी और वो उसे जाता हुआ देखता रहा था। मीरब की रुखसती वाली रात फिर बादल छाए थे और वो और अहमद रात से छत पर अपना पता नहीं क्या लिखा हुआ है पूरा कर रहे थे। पागल है वो, समझती है वो कहेगी और मैं मान लूँगा। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रही है, जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है। शाहज़ैन डिप्रेस था। तुम सीधे पुप्पो से बात करो ना, अहमद ने मशवरा दिया। कर चुका हूँ, वो तो खुद यही इरादा किए बैठी हैं। मगर मैं चाहता हूँ शाहताज मुझे दिल से कबूल करे। उसकी आंखों में आज पहले वाली चमक नहीं थी। मेरे काम का क्या हुआ? उसने अहमद से पूछा। सब ओके है, मैंने चाचू से बात कर ली है। वो तो बेचारे खुद घर में रह के थक गए हैं, फ़ौरन राज़ी हो गए। बस ठीक है, फिर कल मैं खुद उन्हें जगह दिखाने ले जाऊंगा। खैर तो ख़रीद तो पहले ही ली थी शाहवेज़ भाई के साले ने, बस उसकी रिनोवेशन हो रही थी। अब शुक्र है कि वो भी हो गई है। बस बहरोज़ मामू जाके अकाउंट संभाल लें तो हमारी फ़िक्र ख़त्म। शाहज़ैन ने जैसे सुख का सांस लिया। हाँ यार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना सोचा उनके लिए, वरना शाहताज ने तो उन्हें बिल्कुल ही लाचार बना रखा था। अब घर से निकलेंगे तो मसरूफ़ भी रहेंगे और उनकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अहमद बहुत मशहूर था। नहीं यार, शुक्रिया कैसा? शाहवेज़ भाई को यहाँ एक ब्रांच खोलनी थी अपने स्टोर की और उसके लिए एक काबिल भरोसा शख्स दरकार था। जब मैंने बहरोज़ मामू का जिक्र किया तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। उनका भी काम हो गया और मेरा भी। आखिरी बात पर उसने अहमद को आंख मारी। खबीस, और वो तुम्हारी छुरी उसको कौन समझाएगा? उसकी अना पर तो ताज़ियाना पड़ जाएगा ना। ये बात सुन के अहमद को अच्छी तरह शाहताज के रिएक्शन का इल्म था। फ़ैसला इस बार भी वही करेगी अहमद। मैंने अपने तौर पर उसकी राह में हाइल हर उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश की है जिसके नतीजे में वो अपनी खुशियाँ दफन करने का इरादा किए बैठी है। मेरे जाने में बहुत कम दिन रह गए हैं। अच्छा है, मुझे भी पता चल जाएगा कि उसके दिल में और ज़िंदगी में शाहज़ैन फ़ख्र और शराज मुस्तफ़ा के मुकाम में कोई फ़र्क है या नहीं। शाहज़ैन जैसे हर बात के लिए तैयार था। अहमद को पहली बार महसूस हुआ कि बात अब मजाक से बहुत आगे निकल चुकी है।
وہ تاج کے لیے از حد سنجیدہ تھا۔ اس نے شاہ زین کے کندھے پہ اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈال کر جیسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ تم اس کے باپ ہو بہروز، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ بچی ہے، ایسا اسے کیا پتا اپنے برے بھلے کا۔ اس نے اپنی عقل اور جذبات کے لحاظ سے جو صحیح سمجھا وہ کیا، اور اسے ہمت تمہاری کمزوری نے دی۔ پھپھو اور تایا ابا بابا کو قائل کر رہے تھے۔ پھپھو نے بابا کو شاہ زین کا پروپوزل دیا تھا شاہ تاج کے لیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، میں کم پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھی لکھی اولاد کے روب میں آ گیا۔ پھر میری معذوری کے بعد اس نے جس طرح گھر کو سنبھالا، میں اس پہ انحصار کرنے لگا تھا۔ آپ صحیح کہتی ہیں، لڑکی ذات کو ساری عمر تو نہیں بٹھا سکتا، اور پھر جہاں اللہ نے اتنا کرم کیا ہے آگے بھی کرے گا۔ وہ جیسے تھک گئے تھے، بہن بھائی کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کرتے وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کرنے لگے تھے۔ کرنے کو تو لوگ بیٹیوں پر زور زبردستی بھی کرتے ہیں، مگر اتنا پڑھا لکھا کر ہم بیٹی سے جاہلوں جیسا سلوک کر کے اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا بھلا برا سوچنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا۔ تایا ابا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ میرا یقین کرو بہروز، میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی۔ شاہ زین کے ساتھ وہ بہت خوش رہے گی، بس اب اسے قائل کرنا تمہارا کام ہے۔ پھپھو نے بابا کے ہاتھ پر حوصلہ افزا انداز میں دباؤ ڈالا تو بابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ تنہا چھت پہ کھڑی تھی، شام ڈھل رہی تھی، ڈھلتے سورج کے نارنجی سائے اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ آج پہلاج کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ بے حد خوش تھا۔ بابا نے اسے اپنی نئی نوکری کے بارے میں بتایا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے پھپھو کے پروپوزل کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شراز کے معاملے میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے اس کی ماں کا رویہ پہلے ہی کھٹک گیا تھا، لیکن شاہ زین کے معاملے میں میرا دل پرسکون ہے۔ میں تم سے کوئی زبردستی اب بھی نہیں کروں گا تاج، بس اتنا یاد رکھنا، خوش بختی اور محبت بار بار دستک نہیں دیتی، دروازے بند بھی لیں تو لوٹ بھی جایا کرتی ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی مگر وہ خوش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا دل اس شخص کی طرف پلٹ چکا ہے جو اس کا ہر مسئلہ اس کے کہے بغیر اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کر چکا تھا، جو اس کے اور اپنے درمیان حائل ہر عذر کو ختم کر چکا تھا، جو اسے صاف صاف چیلنج دے چکا تھا کہ وہ اب اس کی محبت سے نظریں پھیر کر دکھائے، مگر وہ اس کی محبت کو احسان ہی سمجھ رہی تھی۔ اسے ایک طرز کھاتی ہوئی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ابھی سے رو رہی ہو؟ ابھی تو رخصتی نہیں ہو رہی تمہاری، ابھی تو بس یہ۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی برائڈل ڈریس اٹھائے کھڑا تھا، باریک چیک کی شرٹ پر جینز پہنے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ شاہ تاج نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود جوڑے کو دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ کو، اور اگلے پل رخ موڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ سنو شاہ، وہی دل کھینچتا لہجہ، کیوں کر رہے ہیں یہ سب آپ؟ مجھے اور میرے خاندان کو اپنے احسانوں تلے دبا کر کیا خوشی حاصل ہوگی آپ کو؟ جو اتنی دیر سے ذہن میں پک رہا تھا ایک دم ہی زبان پہ آ گیا۔ شاہ زین چہرے پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی۔ اس نے جوڑا ایک طرف رکھا اور بالکل اس کے روبرو آ گیا۔ اپنوں پر احسان نہیں کیا جاتا شاہ، ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا ہے۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ اگر احمد اور بڑے ماموں تمہارے معاملات میں بولتے ہیں تو یہ ان کی محبت اور فکر ہے، دخل اندازی نہیں۔ اگر ممانی تمہارے لیے کھانا بیچتی ہیں تو یہ ان کی محبت ہے، احسان نہیں۔ اگر میرب اور احمد تمہاری بری بھلی سن کر بھی تمہارا خیال رکھتے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے، کوئی غرض نہیں۔ اور یہ، اس نے جوڑے کی طرف اشارہ کیا، یہ میری محبت تھی، لیکن لگتا ہے محبت کرنے سے پہلے تمہیں رشتوں کی قدر کرنا سکھانا چاہیے تھا۔ شاہ تاج خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، 2 دن بعد میری فلائٹ ہے، اسے جلا دینا یا پھینک دینا یہ تمہارا تھا اور تمہارے لیے ہی تھا۔ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں تمہاری طرح منافق نہیں ہوں کہ اپنے احساسات پر مصلحتوں کی خول چڑھا کر زندگی کے نفع و نقصان میں الجھا رہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں یہ اعتراف تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ شاہ تاج کی نظروں میں زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل نوچ کے پھینک دیا ہو۔ تکلیف اتنی تھی کہ اس کے لبوں سے آہ بھی نہ نکل سکی۔ وہ جا رہا تھا اور اس کا ہر اٹھتا قدم اسے خاک کر رہا تھا۔ وہ ایک آئینہ اس کے روبرو رکھ گیا تھا۔ وہ اسے اس قدر گہرائی تک جان چکا تھا کہ اس کی ہر سوچ، اس کا ہر خوف بما اپنے اعتراف محبت کے اس کے منہ پہ مار گیا تھا۔ مردوں کو اتنا سہل بیاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب کہہ کر اسے خالی کر گیا۔ ایک بے چینی تھی جو اس کے وجود میں چکرا رہی تھی۔ وہ چلا گیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دھول بن جائے گی جو آوارہ ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، جہاں چاہے
جہاں چاہے اڑا لے جائے۔ ادراک کا ایک لمحہ تھا جو شاہتاج بہروز کے قلب پر اتر گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ جوڑا اٹھائے سر پٹ اس کے پیچھے بھاگی تھی، دیوانوں کی طرح اسے ہر کمرے میں تلاش کرتی ہوئی۔ بال بکھر گئے تھے، آنکھیں لہو ہو رہی تھیں، دوپٹہ گلے میں جھول گیا تھا، اور پھر وہ اسے ایک کمرے میں تنہا نظر آ گیا۔ اس کی طرف پشت کیے وہ اپنے سوٹ کیس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی تلاش جیسے ختم ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ اپنی پشت پر بند کر کے وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ شاہتاج نے روئی آنکھوں سے اس کے دراز قد کو ٹٹولا تھا اور تھک کر اس کی پشت پر سر ٹکا دیا تھا۔ اس کا یوں ٹوٹ کر رونا شاہ زین سے برداشت نہیں ہوا، تو نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر اس نے اس انا پرست لڑکی کو اعتراف کی ہر دقت سے بچا لیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناولٹ، قصہ ایک شہزادی کا، بائی سمیرہ سرفراز۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کاوش پسند آتی ہے تو اسے سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔